انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو قائم ہوئے 2 نسلیں گزر چکی ہیں اور یہ اب ہماری اجتماعی یادداشت کا ایک جزو بن چکا ہے۔ تاہم جب سن 2031 میں یہ ختم ہو جائے گا تو اس کا متبادل کیا ہوگا؟ دوستو، ہماری نئی اور دلچسپ ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس اسٹیشن کی عظیم خدمات ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو مختلف قوموں کے اکٹھے ہو کر خلا میں مشترکہ تحقیقی کوششوں کا ایک عظیم مشن رہا ہے، اگلے 8 برسوں میں ختم ہو جائے گا۔ تاہم اس اسٹیشن کے ڈرامائی انداز میں اختتام پر ہمیں افسوس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بجائے اس کی وجہ سے نسل انسانی خلائی سفر کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی، جس پر پہلے ہی سے کام شروع ہو چکا ہے۔ ISS پروجیکٹ کا آغاز 1998 میں روس کے زاریا ماڈیول سے ہوا تھا، جو اس اسٹیشن کا پہلا جزو تھا۔ اس اسٹیشن پر درجنوں قوموں نے مل کر کام کیا ہے اور اسے استعمال کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ خلا میں انسان کا تعمیر کیا گیا ایک ایسا اسٹیشن ہے جس پر کئی ممالک کے سائنسدانوں نے مل کر کام کیا ہے۔ خاص طور پر اس نے سرد جنگ کے خاتمے اور سوویت یونین کے زوال کے بعد 2 شدید دشمن طاقتوں امریکہ اور روس کے درمیان شراکت داری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع پیدا کیا تھا۔ دوستو، یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ یہ واقعی سرد جنگ کے بعد کے تعاون کی ایک عظیم کہانی ہے۔ روس کی خلائی صنعت شدید مشکلات کا شکار تھی۔ یہ امریکہ اور روس کے لیے ایک ساتھ کام کرنے کا موقع تھا۔ اکٹھے مل کر کام کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑا خلائی اسٹیشن وجود میں آیا، جو فٹ بال کے گراؤنڈ کے سائز کے برابر تھا اور اندازاً اس کا وزن 400 ٹن سے زیادہ ہوگا، جو ہمارے سیارے کے گرد 18,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتا رہا ہے۔ اس کی تعمیر پر لاگت کم از کم $150 ارب آئی ہوگی۔ اس پر پہلے عملے کی تعیناتی نومبر 2000 میں ہوئی تھی اور تب سے اب تک اس پر مسلسل ایک نہ ایک فرد موجود رہتا ہے۔ تاہم اسٹیشن کا ہارڈ ویئر اب کافی پرانا ہو چکا ہے، اس لیے 2031 میں اسے مدار سے نکال دیا جائے گا، زمین کے ماحول میں واپس لایا جائے گا اور پھر یہ سمندر میں گر کر تباہ ہو جائے گا۔ امریکہ اور روس دونوں جانب کے سائنسدانوں نے ISS پر ہزاروں سائنسی تجربات کیے ہیں، جن میں یورپی اور جاپانی ساخت کے ماڈیول بھی استعمال کیے گئے۔ اس اسٹیشن پر الزائمرز اور پارکنسن جیسی بیماریوں پر تحقیقات، مادے کی نئی حالتوں کا مطالعہ اور خلا میں موجود خوراک جیسے سلاد کے پتے اور مولیہ وغیرہ کو اگانے کے طریقے دریافت کرنا بھی شامل ہیں۔ فرینک ڈیون، جو یورپی خلائی ایجنسی کے خلاباز ہیں، جنہوں نے 2002 اور 2009 میں اسٹیشن کا 2 بار سفر کیا اور پھر وہاں پر قیام کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کام کرنا بین الاقوامی شراکت داری میں انسانیت کو آگے بڑھانے کا ایک شاندار تجربہ تھا۔ ایسا تجربہ زندگی میں ایک بار ہی ملتا ہے۔ بیشتر افراد اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ اسٹیشن اتنا کامیاب رہا ہے۔ صرف سائنسی تحقیق کے لیے خلا میں کام کرنا ایک بہت ہی مہنگا سودا ہے۔ دوستو، یہ یقینی طور پر صرف خالص سائنس کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ ہم خلائی اسٹیشن کے بغیر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ دوستو، تحقیق کے بجائے اسٹیشن کا بنیادی کارنامہ انسانیت کو خلائی سفر کرنے والی مخلوق کے طور پر کائنات میں ایک مضبوط و مستحکم مقام دینا تھا۔ روسی خلائی مسافر اپنی میر خلائی اسٹیشن پر 1 سال سے زیادہ کا وقت لگاتے تھے، اس لیے لانچ سے پہلے ہم نے اس خلائی سفر کے لیے کافی طویل انتظار کیا تھا۔ لیکن ISS ایک اور سطح پر ہے۔ اس نے خلائی سفر کے بارے میں ہمارے ذہنوں کو بدل دیا۔ ہم خلائی اسٹیشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ بہت کچھ ہے جو ہم نے سیکھا ہے۔ اسے ختم کرنے والا دن ایک افسوسناک دن ہوگا۔ شاید ISS کا خاتمہ انسانی تعاون کے ایک متاثر کن ثبوت کا خاتمہ کرے گا۔ ہماری دنیا اس وقت طویل جنگیں اور تنازعات کا شکار ہے۔ روس کے یوکرین پر حالیہ حملے نے اس منصوبے کو اب تک کے سخت ترین آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگرچہ تعاون ابھی تک قائم ہے، لیکن مستقبل قریب میں اس طرح کی شراکت داری کا دوبارہ امکان نظر نہیں آتا۔ روسی اب مزید شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے راستے جدا کرنے کی بات کی ہے اور یوکرین پر ان کے حملے کے بعد انہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے کہ زمین کے مدار میں نئے تجارتی خلائی اسٹیشنز ISS کے متبادل ہوں گے۔ ناسا پہلے ہی امریکہ میں اسپیس ایکس اور بوئنگ کمپنیوں کے ذریعے زمین کے نچلے مدار میں انسانوں کی نقل و حمل کو آؤٹ سورس کر چکا ہے۔ ناسا نے نئی خلائی اسٹیشن تیار کرنے کے لیے کمپنیوں کو کروڑوں ڈالر کے ٹھیکے دینا بھی شروع کر دیے ہیں۔ یہ ہمارے سیارے کے گرد مدار میں انسان کی موجودگی کو برقرار رکھتے ہوئے خلائی سیاحوں کے لیے چھوٹی ریسرچ لیبارٹریز یا پڑاؤ کی منزلیں بن سکتی ہیں۔
ان کمپنیوں میں سے ایک ایکزیوم اسپیس پہلے ہی اسپیس ایکس راکٹوں کے ذریعے خلابازوں کو مدار میں لے جا رہی ہے۔ اس کمپنی کو امید ہے کہ سن 2025 میں آئی ایس ایس کے ساتھ ماڈیولز منسلک کرنے کا کام شروع ہو جائے گا، جنہیں آخر کار اپنا اسٹیشن بنانے کے لیے الگ کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں صارفین کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ناسا اور آئی ایس ایس کے دیگر شراکت دار ان موقعوں کو تلاش کرنے کے لیے بہتاب ہیں۔ تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ ان تمام کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم آئی ایس ایس کے خاتمے کے بعد کام جاری رکھنے کا راستہ تلاش کرنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ناسا اب تک ہر سال آئی ایس ایس پر $3 ارب خرچ کرتا رہا ہے۔ اب یہ رقم بچے گی، یعنی اب وہ انسانی خلائی پرواز کے دیگر اہداف حاصل کرنے کے منصوبوں پر اس رقم کو خرچ کر سکے گا، جن میں خلابازوں کو چاند اور بالآخر مریخ پر واپس بھیجنے جیسے مشن شامل ہیں۔ ایجنسی اب چاند کی سطح پر واپس آنے کے لیے اپنے آرٹیمس پروگرام پر کام کر رہی ہے۔ اپولو 17 1972 کے بعد پہلی بار سن 2024 میں 4 خلاباز چاند کے گرد پرواز کریں گے، جس کی سطح پر واپسی کا منصوبہ سن 2025 تک مکمل ہونے کے امکانات ہیں۔ ناسا بین الاقوامی شراکت داروں کی مدد سے چاند کے قریب ایک نیا خلائی اسٹیشن بھی بنانا چاہتا ہے، جسے لونر گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر اس دہائی کے آخر میں شروع ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ آئی ایس ایس جتنے بڑے نہیں ہوں گے، تاہم یہ چاند اور اس سے آگے مستقبل کی انسانی خلائی پرواز کا ایک اہم حصہ بن سکتے ہیں، جو چاند پر جانے والے خلابازوں کے لیے ایک پڑاؤ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ آئی ایس ایس کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جائے گا۔ کچھ کمپنیوں کو خدشہ ہے کہ پورے اسٹیشن کو خلائی مدار سے نکالنا ایک ضیاع ہوگا، اور یہ کہ اس کے کچھ ماڈیولز اور وسائل کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، یا یہ مکمل طور پر خلا میں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناسا نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ وہ اس طرح کی تجویزوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جیسا کہ آئی ایس ایس کو ختم کرنے کی آخری تاریخ قریب آ رہی ہے، وہ اپنا ذہن بدل سکتا ہے۔ دوستو، خلابازی سے جڑا کوئی بھی شخص اسے سمندر میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ 2022 کے آخر میں سس لونر اور کئی دیگر کمپنیوں نے وائٹ ہاؤس کو اسٹیشن کے پہلوؤں کو دوبارہ استعمال کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جیسا کہ اس کی کچھ دھاتوں کو پگھلانا یا اس کے کچھ ماڈیولز کو دوبارہ استعمال کرنا۔ وائٹ ہاؤس ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہیں یہ خیال پسند آیا۔ یہ موجودہ انتظامیہ کی سیاست سے مطابقت رکھتا ہے کہ اسے دوبارہ استعمال کیا جائے، اور ایک ایسی پالیسی ہے جس میں پرانی اشیاء کو اثر نو استعمال کیا جائے گا۔ کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایس ایس پروجیکٹ 2031 میں ختم ہو جائے گا، چاہے وہ سلگتی آگ میں جل کر ختم ہو یا اسے دوسرے مقاصد کے استعمال کے لیے توڑ کر اس کے کچھ حصے دوبارہ سے استعمال کیے جائیں۔ اس کی جگہ پر دوسرے چھوٹے خلائی اسٹیشن تیار ہو سکتے ہیں، جو زمین کے مدار میں انسانیت کی موجودگی کو برقرار رکھنے کے مشنز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان مشنز کے ذریعے خلاباز چاند پر پھر سے قدم رکھ سکیں گے۔ آئی ایس ایس اپنے پیچھے ایک متاثر کن میراث چھوڑے گا، لیکن شاید انسانی تاریخ میں یہ محض ایک اور سفر کا آغاز ہوگا۔ قوم پرستی اور سرحدوں کے بارے میں ہمارے جنون کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے قابل ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے حاصل ہونے والے فائدوں میں شراکت دار بن سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ایسی دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم کے ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔